ظلم کے سائے میں چھپی روشنی۔ سنہری محل کے بلند دروازے آہستہ آہستہ کھل رہے تھے، مگر اس دن ہوا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ دربار میں خاموشی ایسی تھی جیسے ہر سانس ڈر کے سائے میں ہو۔ تخت پر بیٹھا بادشاہ اپنی آنکھوں میں غرور اور بے رحمی لیے رعایا پر نئے قوانین مسلط کرنے والا تھا۔ جو ٹیکس ادا نہ کرے، اس کی زمین ضبط کر لی جائے۔ اس کی آواز بجلی کی طرح گونجی۔ لوگوں کے چہرے زرد پڑ گئے، کسی میں ہمت نہ تھی کہ بول سکے۔ مگر اسی دربار کے ایک کونے میں سفید پردے کے پیچھے ایک نرم دل شہزادی کھڑی تھی۔ شہزادی نورین۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں سوال۔ کیا طاقت کا مطلب صرف ظلم ہے؟ وہ ایک جادوئی دنیا کی شہزادی تھی، مگر اس کا دل عام انسانوں جیسا تھا۔ اسے دکھ محسوس ہوتا تھا، ناانصافی چپتی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ خاموش رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی شام محل سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی زارا مٹی کے گھر میں بیٹھی اپنی بیمار ماں کے پاس رو رہی تھی۔ اماں، میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی، میں آپ کو بچا لوں گی۔ مگر غربت نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے، نہ دوا تھی، نہ کھانا، نہ امید۔ اسی وقت شہزادی نورین نے فیصلہ کیا کہ وہ بھیس بدل کر گاؤں جائے گی۔ وہ شاہی لباس اتار کر ایک عام لڑکی کی طرح نکل پڑی۔ جب وہ گاؤں پہنچی، اس نے وہی دیکھا جس کا اسے خوف تھا۔ بھوکے بچے، بیمار بوڑھے اور مایوس آنکھیں۔ وہ زارا کے گھر کے سامنے رکی، دروازہ آہستہ سے کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ تم کون ہو؟ زارا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ نورین نے نرم آواز میں کہا، میں بس ایک مسافر ہوں، مدد کرنا چاہتی ہوں۔ زارا کی آنکھوں میں امید کی ایک ہلکی سی چمک آئی، مگر فوراً بجھ گئی۔ ہماری مدد کوئی نہیں کر سکتا، ہم بہت غریب ہیں۔ نورین نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ غربت انسان کی پہچان نہیں ہوتی، اصل طاقت دل میں ہوتی ہے۔ یہ الفاظ زارا کے دل میں اتر گئے۔ اسی دوران گاؤں کے کچھ امیر لوگ وہاں آئے اور نورین کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ دیکھو، ایک اور غریب لڑکی جو خود مدد کی محتاج ہے۔ انہوں نے نورین کو دھکے دیے، اس کی بے عزتی کی اور زارا کو بھی برا بھلا کہا۔ نورین خاموش رہی، اس نے کچھ نہ کہا، بس سب برداشت کرتی رہی۔ مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ سب کچھ یاد رکھ رہی ہو۔ رات گہری ہو گئی۔ نورین گاؤں سے نکل کر جنگل کی طرف گئی۔ وہاں ایک پراسرار درخت کے نیچے ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، جس کی آنکھوں میں روشنی تھی۔ آخر تم آ ہی گئیں، شہزادی نورین۔ نورین چونک گئی، آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ بوڑھی عورت مسکرائی، میں اس جادوئی دنیا کی محافظ ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ تم دل سے پاک ہو۔ نورین نے جھک کر کہا، اگر میں واقعی کچھ کر سکتی ہوں تو مجھے طاقت دیجیے کہ میں ان مظلوموں کی مدد کر سکوں۔ بوڑھی عورت نے اپنی چھڑی زمین پر ماری اور روشنی پھیل گئی۔ طاقت تمہارے اندر پہلے سے ہے، بس وقت آنے پر ظاہر ہوگی۔ نورین نے آنکھیں بند کی اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کے اندر کوئی نئی قوت جاگ رہی ہو۔ اسی لمحے دور کہیں زارا کی ماں کی حالت بگڑ رہی تھی، اور گاؤں کے ظالم لوگ اپنی اگلی چال چلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ نورین نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اب وقت آ گیا ہے سچ سامنے آنے کا۔ مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف اس کی آزمائش ہوگی، بلکہ وہی لوگ جو اسے کمزور سمجھتے تھے، اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سچ کا طوفان اور طاقت کا ظہور۔ اگلی صبح گاؤں میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ زارا کی ماں کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اور لوگ صرف تماشائی بنے کھڑے تھے۔ کوئی کچھ کیوں نہیں کرتا؟ زارا چیخ رہی تھی، مگر ہر کوئی خاموش تھا، کیونکہ سب کو اپنی جان اور دولت عزیز تھی۔ اسی وقت نورین واپس آئی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، مگر آنکھوں میں عزم۔ میں مدد کروں گی۔ لوگ ہنسنے لگے۔ یہ ہماری مدد کرے گی؟ یہ تو خود بھکاری لگتی ہے۔ مگر نورین نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور زارا کے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں۔
اور وہی روشنی اس کے ہاتھوں میں آ گئی جو اسے جنگل میں ملی تھی۔ یہ کیا ہے؟ زارا حیران تھی۔ نورین نے کہا، یہ امید ہے اور سچ کی طاقت۔ اس نے روشنی کو زارا کی ماں پر ڈالا اور چند لمحوں بعد اس کی سانسیں بحال ہونے لگیں۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی سب سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ گاؤں کے وہی ظالم امیر لوگ غصے میں آ گئے۔ یہ جادو ہے، اسے پکڑو۔ انہوں نے نورین کو قید کرنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی انہوں نے اسے ہاتھ لگایا ایک زوردار روشنی پھیلی اور سب پیچھے جگ رہے۔ نورین کی آواز گونجی، ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اسی لمحے محل سے سپاہی پہنچ گئے۔ بادشاہ کا حکم ہے، اس لڑکی کو گرفتار کرو۔ نورین نے سر اٹھایا اور پہلی بار اپنی اصل پہچان ظاہر کی۔ روشنی کے ساتھ اس کا لباس بدل گیا اور وہ ایک شاہی شہزادی کے روپ میں آ گئی۔ میں شہزادی نورین ہوں۔ سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ جو لوگ اسے دھکے دے رہے تھے اب اس کے قدموں میں گر گئے۔ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں۔ نورین نے سخت مگر نرم لہجے میں کہا۔ معافی ان کو ملتی ہے جو سچ میں بدلنا چاہتے ہیں۔ اسی وقت بادشاہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ نورین، تم نے میری نافرمانی کی ہے۔ نورین نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور اپنے انسانیت کی۔ یہ سن کر سب ساکت ہو گئے۔ اب فیصلہ ہونا تھا، انصاف کا ظلم کا، انصاف کی جیت اور عاجزی کا سبق۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک بڑا مجمع لگ چکا تھا۔ ہر نکھ اب شہزادی نورین اور بادشاہ کے درمیان ہونے والے فیصلے پر جمی ہوئی تھی۔ فضا میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے برسوں کا درد اور ظلم چھپا ہوا تھا۔ بادشاہ نے غصے سے اپنی تلوار زمین پر ماری۔ میں اس ریاست کا بادشاہ ہوں، میرا حکم ہی قانون ہے۔ نورین نے ایک گہری سانس لی اور نہایت سکون سے جواب دیا، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں پر راج کرے، نہ کہ ان کے خوف پر۔ یہ الفاظ سیدھے لوگوں کے دلوں میں اتر گئے۔ وہی لوگ جو کل تک ڈرے ہوئے تھے آج آہستہ آہستہ سر اٹھانے لگے۔ زارا آگے بڑھی، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں جینے کا حق چاہیے۔ اس کی آواز میں وہ ہمت تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ نورین نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور وہی جادوئی روشنی پورے میدان میں پھیل گئی۔ اس روشنی میں ہر شخص کو اپنے اعمال نظر آنے لگے۔ ظالم لوگوں کو اپنی زیادتیاں دکھائی دیں اور مظلوموں کو اپنی صبر کی طاقت۔ بادشاہ کے چہرے پر پہلی بار پچھتاوے کی جھلک آئی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ نورین نے نرمی سے کہا، ابھی بھی وقت ہے بدلنے کا۔ بادشاہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اپنی تلوار زمین پر پھینک دی۔ میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، آج سے کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر نورین نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کیا۔ انصاف صرف وعدوں سے نہیں آتا، عمل سے آتا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ جن لوگوں کی زمینیں چھینی گئی تھیں انہیں واپس کی جائیں۔ غریبوں کے لیے خزانے کے دروازے کھول دیے گئے، اور وہ امیر لوگ جنہوں نے زارا اور نورین کی بے عزتی کی تھی انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ خود غریبوں کی خدمت کریں۔ وہی لوگ جو کبھی غرور سے سر اٹھا کر چلتے تھے آج جھکے ہوئے تھے۔ زارا کی ماں مکمل صحتیاب ہو چکی تھی۔ زارا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اپ نے ہماری زندگی بدل دی۔ نورین مسکرائی، نہیں، تم نے خود بدلی ہے، میں تو بس ایک ذریعہ بنی ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور وہی گاؤں جو کبھی دکھ اور اندھیرے میں ڈوبا تھا اب خوشیوں اور روشنی سے بھر گیا۔ بادشاہ بھی بدل چکا تھا، اب وہ ہر فیصلے سے پہلے لوگوں کی بات سنتا تھا۔ ایک دن اس نے نورین سے کہا، تم نے مجھے سکھایا کہ اصل طاقت رحم میں ہوتی ہے۔ نورین نے جواب دیا، اور اصل عزت انسانیت میں۔
اس دن کے بعد اس جادوئی دنیا میں ایک نئی کہانی لکھی گئی، ایک ایسی کہانی جہاں ایک معصوم شہزادی کو کمزور سمجھا گیا، مگر جب اس کی اصل طاقت سامنے آئی تو نہ صرف ظلم ختم ہوا بلکہ لوگوں کے دل بھی بدل گئے۔ اختتامی لائن: کبھی کسی کو کمزور مت سمجھو، کیونکہ اصل طاقت ہمیشہ خاموش دلوں میں چھپی ہوتی ہے۔